الشمس المعارف الکبریٰ نامی ایک قدیم اور پراسرار کتاب جو 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی تھی، یہ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تالیف کے 100 سال بعد تک یہ کسی کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے۔ چونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے مذکورہ کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجثہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اسے پڑھ نہ پائے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں مذکورہ کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی ہے۔ ناظرین گرامی، 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا آ جاتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ ان چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرہ برابر بھی شد بدھ نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جزو ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ الونتیا کے مطابق ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی حد تک اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، البتہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر مذکورہ شخص کا پورا نام و نسب تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، لیکن وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور رہا ہے۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔ تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کی کوشش کی گئی تھی
जो काफी मशकूक होने के अलावा मतरूक हो गए थे, तो इसे पहले जिन्नात की जानिब से इस काम को रोकने की कोशिश की गई थी। अलसाई का ताल्लुक किसी हद तक रूहानी अमलियात से रहा था, इसलिए वो इस बात से अच्छी तरह आगाह था कि जिन्नात की जानिब से इसे इस काम से रोकने के लिए किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसकी जानिब से इब्तिदा में ही कुछ ऐसे आमाल कर लिए गए थे जिनकी बिना पर जिन्नात इस तक रसाई हासिल करने से कासिर थे। इसी वजह से वो चंद कवीउल जुस्सा जिन्नात को काबू करने के आखिरी मरहले तक पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर जिन्नात ने इसे मात दे दी। कई बरसों तक गायब दिमागी की कैफियत से गुजरने के बाद जब उसे वापस होश आया तो उसकी जानिब से बताई जाने वाली तफसील से यह मालूम हो सका था कि इसके साथ क्या हुआ था। यह बात आज तक कोई भी जानने से कासिर है कि अलसाई पर होने वाले जिन्नाती असर का तोड़ क्या था और किसने किया। हैरत की बात यह है कि अलसाई अपने हवास में आने के बाद खुद भी यह भूल चुका था कि उसने कौन सा इल्म इख्तियार किया था, जबकि वो माजी में अपनी जानिब से इख्तियार किए जाने वाले दीगर अमलियात के बारे में भी कुछ मालूमात नहीं रखता था। हैरत अंगेज तौर पर उसे अपने माजी की सारी जिंदगी में से सिर्फ वही अमल तमाम तर तफसीलात के साथ याद था जिसमें उसे जिन्नात ने निशाना बनाया था। अलसाई के उस कब्र में गिरते ही उसका बदन नापाक हो गया था, क्योंकि कब्र में लाश गली सड़ी हालत में मौजूद थी। यही वो मौका था जो जिन्नात के लिए इंतहाई कारगर साबित हुआ और उन्होंने बराह रास्त अलसाई के दिमाग पर असर डाला था। अलसाई का बयान है कि कब्र में गिरने तक के तमाम वाकयात उसे अच्छी तरह याद हैं। उसे यहां तक भी याद है कि कब्र में गिरते वक्त किसी ने इंतहाई भारी पत्थर या कोई धाती चीज उसके सर पर मारी थी, जिसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा था। दरअसल ये कोई भारी पत्थर या कोई धाती शय नहीं थी, बल्कि जिन्नात ने अलसाई के दिमाग पर हमला किया था, जिसकी बिना पर अलसाई उस कब्र में पड़ा रहा था। अगले करीबन 10 साल तक अलसाई उस इलाके में इधर उधर बेमकसद दीवानावार फिरता रहा, जिसकी बिना पर वो लोगों में अलसाई मशहूर हो गया। 10 साल बाद एक दिन अचानक ही अपनी दीवानगी और हालत गैर से दोबारा सही होने वाले अलसाई ने जब लोगों को अपने किस्से के बारे में बताया तो पहले तो किसी ने उसकी जानिब से एतबार ही नहीं किया, लेकिन बाद अज़ां उलमा और रूहानी अलूम में शुद्ध रखने वाले हजरात की जानिब से अलसाई की बातों की तस्दीक के बाद वो लोगों में खासा मशहूर हो गया था। आज भी अल-शम्स अल-मुआरिफ अल-कुबरा के नाम से अमलियात की कुतुब मौजूद हैं, जिनका उर्दू तर्जुमा भी दस्तयाब है, मगर ये वो किताब नहीं है जो अहमद बिन अली अल-बूनी ने कलमबंद की थी, बल्कि इस नाम को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ आमिल हजरात अपनी किताब का नाम अल-शम्स अल-मुआरिफ अल-कुबरा रख देते हैं और मुसन्निफ का नाम अहमद बिन अली अल-बूनी लिखते हुए खुद को मुतरज्जम की हैसियत से पेश करते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इस हवाले से कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।